یہ کھنڈر نما عمارت کوئی عام عمارت نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ جیل جعفر آباد ہے، ایک ایسا منصوبہ جس پر قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ عمارت مکمل ہوئی، بیرکس، دفاتر اور حفاظتی انتظامات تیار ہوئے، مگر قیدیوں کی منتقلی سے پہلے ہی یہ منصوبہ متنازع بن گیا۔ جیل کا دورہ اس وقت کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی کیا۔ بعد ازاں یہ جیل فعال نہ ہو سکی اور وقت کے ساتھ ویران ہوتی چلی گئی۔ وہ یہ تھا نا کہ جیل ابھی میرے انڈر نہیں ہے، اس وقت تو میں چیف جسٹس صاحب میرے انڈر تھے اور میں نے خود اپنی ذاتی کوششوں اور کاوشوں سے وہ کیا تھا۔ اب یہ آپ نے بات میرے نوٹس میں لائی ہے تو میں چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے انشاءاللہ بات کروں گا اس بارے میں۔ سال گزرتے گئے اور یہ سرکاری اثاثہ تباہی کا شکار ہو گیا۔ دروازے، کھڑکیاں، بجلی کا سامان غائب ہوتا گیا، مگر کوئی مؤثر نگرانی نہ ہوئی۔ آج بھی جعفر آباد کے قیدی دیگر اضلاع کی جیلوں میں منتقل کیے جاتے ہیں، جس سے حکومت کو اضافی اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ کنی جیل شما برو گندے نا وہ جیل بالکل دیوار کل سے مخلوق ہوے کا سکول بور تو سے ختم کرا، لیکن میں کیسے ڈسٹرکٹ ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم بالکل آج سب کا خبر ہی نہیں، اور جیل مین روڈ چکا ہے لیکن ہماری کوئی نئے ڈسٹرکٹ ہے کہ اب ذمہ دارانی خبر نہیں کہ بھیا جیل کو نہ چکنا ہم نے کوئی قانونی کاروائی نہ کھنا اچھی کھنا ہمیں چلاوے جیل کیسے بننا چیز قیدی واسطہ یعنی قیدی ہمارا کا انڈر ٹرائل یا کنوکشن کے نی میں ہمارا قیدی ڈسٹرکٹ ہے جعفر آباد کل قیدی شام برغاں کے ڈیرا مراد برغاں یاد سے شفٹ کرنا تھی بچہ شفٹ کرنا ایسے کہ ہمارا قیدی یعنی کہ ایسا ورثہ ایسے بعض تکلیف ہے اب ہمارے خرچہ بھی ہے ہم سے علاوہ کہ ایسے ماں نہیں کرنا کہ مطالبہ کرنا صوبائی سے حکومت ہے اور کہ ہمارے ذمہ وار ایسا کہ تباہی ہے ہمارے خلاف کاروائی کرنا۔ اہل علاقہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیل کی تباہی کی تحقیقات کی جائے، ذمہ داروں کا تعین ہو اور اس قومی اثاثے کو دوبارہ فعال بنائے۔ ڈسٹرکٹ جیل جعفر آباد جو کہ کروڑوں روپے سے تعمیر ہوئی تھی آج کنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کیا یہی قومی وسائل کا انجام ہے اور اس تباہی کا اصل ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، وش نیوز، جعفر آباد۔